دیکھیں جی، مولانا فضل الرحمان صاحب اس وقت ہی از ٹوٹلی فرسٹریٹڈ. نہ وہ اسمبلی میں آ سکے ہیں، نہ ان کو پاور مل رہی ہے، نہ ان کے کوئی کھانچے بھرے جا رہے ہیں. اگر گورنمنٹ آج، میں مولانا فضل الرحمان سے آج ڈیل کرا دیتا ہوں، اگر گورنمنٹ کہے کہ میں اتنے پیسے دیتی ہوں تو آج ڈیل ختم ہو جائے گی، ساری ختم ہو جائیں گی. ہمیں وی ڈونٹ نیڈ دا ہیلپ آف سعودی عربیہ اور اینی بڈی ایلس. اگر ہم نے کسی کو ڈیل کرنی ہے تو بٹ گورنمنٹ از ناٹ انٹرسٹڈ ان اینی ڈیلس ود مولانا فضل الرحمان. مولانا فضل الرحمان کیا کرے گا؟ 5-10 ہزار بندے لے کے آ جائے گا اور کیا ہوگا؟ اس کا حق جمہوری حق ہے، شور مچائے، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے کوئی حکومتیں تو نہیں گرتی ہوتی نا ایسے لوگوں سے. حکومتیں نہیں گرتی ہوتی ایسی چیزوں سے. مولانا فضل الرحمان کا تو کوئی سٹینڈنگ ہے ہی نہیں. جو اسمبلی کا ممبر نہیں بن سکا ہو تو وہ کیا کرے گا؟ وہ کیا ڈیل وہ کرے گا آ کے حکومتیں گرائے گا؟ دیکھیے، خان صاحب نے بڑا کلیئر کر دیا ہے، نو ڈیل. ہی از آلویز سیڈ دیٹ کہ نو ڈیل. لیکن میں سمجھتا ہوں، میری پرسنل رائے یہ ہے کہ اگر ہمیں دبا کے پیسہ ملتا ہے جو انہوں نے لوٹا، اٹس ناٹ اے اسمال اماؤنٹ، اٹس اے بلینز آف ڈالرز اینڈ بلینز آف روپیز. میں سمجھتا ہوں کہ ان کے جیل جانے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. میں دس از مائی اون ویو، دس از ناٹ دا پارٹی ویو. کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ دیتے ہیں ہمیں بلینز آف ڈالرز، بجائے اس کے کہ ہم لوگوں سے لیں اور یہ واپس دیتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی اچھی بات ہے. دفع کریں، ان کو ملک کے باہر نکال دیں. دس از واٹ مائی ویوز آر، اٹس ناٹ دا پارٹی ویوز، اٹس ناٹ دا خان صاحب ویوز. خان صاحب نے صاف کہہ دیا نو ڈیل. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر پیسے مل جائیں ان سے تو جانے دیں ان کو باہر. میں سمجھتا ہوں کہ خامیاں ہر انسان میں خامیاں ہوتی ہیں، ہر حکومت میں خامیاں ہوتی ہیں. ہماری خامیاں تھوڑی سی ہیں، جو یہ ہے کہ اٹس لیک آف ایکسپیرینس. اب ہماری مین خامی جو ہے لیک آف ایکسپیرینس. اللہ کے فضل سے ہمارے پاس بڑے آنیسٹ لڑکے ہیں، ہمارے پاس آنیسٹ وزیر ہیں، آنیسٹ ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہیں. اور دوسری خامی ہماری یہ ہے کہ ہم آج تک بیوروکریسی کو نہیں سمجھ سکے ہیں. تھوڑا سا ہمارے پاس وہی پرانی بیوروکریسی ہے جو 16 گریڈ سے لے کے 22 گریڈ میں پہنچی ہوئی ہے. تو وہ ہمیں سیدھے راستے پہ نہیں جانے چاہتے ہیں. تو ہمارے اٹس اے میٹر آف ججمنٹ کہ ہماری ججمنٹ کدھر جا رہی ہے، کہ ہم اس بندے کو پہچان سکتے ہیں جس کو 16 سال سے نواز شریف نے 16 گریڈ سے 22 گریڈ پہ لے کے آیا ہے، اس کی لائلٹیز کدھر ہیں. تو وہ راستے میں ہینڈلز ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تھوڑی بہت. تو یہ ہمیں تھوڑا سا ٹیزنگ پرابلم ہے، لیکن سلولی اینڈ گریجولی وی آر کمنگ دیٹ انشاءاللہ. اس کا سب سے بڑا طریقہ یہ ہے کہ ہمیں وی شوڈ ہیو دا رائٹ پیپل فار دا رائٹ جاب. اور ہم کو بڑا اسٹرکٹ ہونا چاہیے اس کے اوپر کہ ہم اپنے بندوں کو انکریج کریں، ہماری پارٹی کے لوگوں کو انکریج کریں. پارٹی کے لوگوں کو جنہوں نے جانیں دی ہیں، جنہوں نے محنتیں کری ہیں، جنہوں نے مشقتیں کری ہیں، ینگ لڑکے، ینگ لڑکیاں، ہمیں ان کو انکریج کرنا پڑے گا. ان کو ہم ٹیم ورک کے ذریعے اپنے ساتھ لے کے آئیں اور ان سے کام کروائیں. وی شوڈ ناٹ ڈپینڈ آن دا بیوروکریسی اونلی. وی شوڈ ڈپینڈ آن دیز پیپل. وی ہیو پلنٹی آف جابس جہاں پہ پرانے نون لیگ کے اور پیپل پارٹی کے لگے ہوئے ہیں، کہیں پہ چیئرمین، کہیں ڈائریکٹرز، یہ وہ. تو وی شوڈ ریپلیس آل آف دیم. ہم اپنے لوگوں کو اکوموڈیٹ کریں گے تو یہ ہمارے کل کام آئیں گے. اللہ کا شکر ہے کہ میرا ایک ایکٹیو رول ہے جو کہ میں بیک چینلز کے ذریعے کر رہا ہوں. میں لوگوں کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے پاس روز 200-300 بندہ آتا ہے یہاں پہ. تو ان لوگوں کے جو پرابلمز ہیں میں ان کو سالو کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ایک عہدہ ہونے سے ہی سب کچھ ایکٹیو رول نہیں ہوتا. آپ پیچھے بیٹھ کے بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے، نوجوان بچے ہیں، میرا بیٹا ہے، سب لگے ہوئے ہیں ٹیم کے اندر. وہ سارا خاندان ہی، ایک خاندان ہی اگر ایک ٹیم میں آ جائے، میرا بھتیجا ہے، تو اگر ہم سارا خاندان ہی ایک ہی ایکٹیو رول میں آ جائے اور عہدوں پہ آ جائے تو وہ پھر اچھا نہیں لگتا. اس لیے پیچھے بیٹھ کے اللہ کا فضل سے جتنا میں کام کر رہا ہوں، میرے خیال میں وہ اللہ ہی جانتا ہے.